اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ الحمدللہ اب ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 اور اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں، جو غلطی کمی کوتاہی اور رب العزت اس کو معاف فرما دے اور اس ادنا سی کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم آمین ثم آمین۔ بہت آسان اب ہو گیا ہمارے لیے اور ہم جلدی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ الحمدللہ اب ہمیں ترجمے کی کافی آسانی سے فہم آ گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم نے، ربی، رب میرے۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے محذوف ہوا ہے اور زیر بن گیا ہے، جبکہ یہاں پہ یہ تھا ربی ارینی، رأیا دیکھنا، ارینی دکھا مجھے، نی کا مطلب ہے مجھے، کیف تحیی الموتیٰ، کیف کیسے، تحیی تم حیات عطا فرماؤ گے، الموتیٰ موت والوں کو، یا آپ حیات دیتے ہیں یا آپ حیات عطا فرمائیں گے۔ صیغہ مضارع ہے، صیغہ مضارع تو اس کو آپ پریزنٹ میں بھی دیکھیں تو فٹ ہو رہا ہے یہاں پہ اس جملے میں، اور فیوچر کا بھی فٹ ہو رہا ہے۔ قال اولم تؤمن، فرمایا رب العزت نے، اولم کیا بھلا نہیں یا کیا اور نہیں، تؤمن تم ایمان لاتے، قال بلا، حضرت ابراہیم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس نے کہا بلا کیوں نہیں۔ بل کا مطلب ہے بلکہ، اور بلا کا مطلب ہے کیوں نہیں۔ بلا ولیکن، اور لیکن، لیطمئن تاکہ اطمینان ہو جائے، قلبی قلب میرے کو، قال فخذ فرمایا پس اخذ کرو، اربعتن، ربع چار یعنی اور تے مربوطہ یعنی کہ مونث، پس اخذ کرو چار، من الطیر پرندوں میں سے، طائرہ کا مطلب ہوتا ہے اڑنا اور اسی سے طیر کا مطلب ہو گیا پرندہ، بھی یہی لفظ بن گیا۔ فَصُرْهُنَّ، اچھا یہ لفظ سمجھے، پھر صورہ صورت، بنا صورت ہونا کسی چیز کی نا، ٹو فارم، تو ہن ان مونس کو، تو صورت دکھا دو ان کو، یعنی کہ پہچان کرا دو، مانوس کرا دو، الیکا اپنی طرف، ان کو اپنی صورت دکھا لو، ثم جعل پھر بناؤ، علی کل جبل پھر بنا دو یا کر دو، ہر جبل پہ یعنی کہ پہاڑ پہ، منہن ان میں سے، جزءاً، جزء جز یا ٹکڑا ہونا، تو ہر پہاڑ پہ ان کا ایک عدد جزو رکھ دو، ان کا ٹکڑا، یعنی کہ پرندوں کو ذبح کرو اور پھر ہر پہاڑ کے اوپر پرندوں کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو۔ ثم ادعوہن پھر دعوت دینا ہے، پکارنا، ہننا ان کو، پرندے بھی صیغہ مونث ہیں، جہاں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے۔ یاتینکا وہ آ جائیں گے، اب یہاں پہ جو نون ہے بیچ میں وہ جمع مونث کا ہے کیونکہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے، تو وہ آ جائیں گے تمہاری طرف، سعین، سعیا کا مطلب ہوتا ہے دوڑنا، تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، صحیح کرتے، کوشش کرتے ہوئے آ جائیں گے پرندے۔ وعلم، اور علم رکھو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ ہے، عزیز الحکیم، عزا ہوتا ہے غالب ہونا، جو انوینسیبل ہو، جس کے اوپر کوئی اور چیز ڈومینیٹ نہ کر سکے، غالب نہ آ سکے، وہ عزیز ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہے خوب عزت والا، خوب حکمت والا۔ الحمدللہ یہ اس آیت میں ایک واقعہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ ہم اکٹھا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ ربی، اور جب کہا ابراہیم نے، رب میرے، ارینی کیف تحیی الموتیٰ، دکھا مجھے کیسے تو حیات عطا فرمائے گا مردہ کو، موت والوں کو، قال اولم تؤمن، فرمایا کیا بھلا نہیں تم ایمان لاتے، قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی، کہا کیوں نہیں اور لیکن تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے قلب میرے کو، قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعوہن یاتینک سعیا، فرمایا پس اخذ کرو چار پرندوں میں سے، پھر
صورت دکھاؤ ان کو تمہاری طرف، یعنی کہ ان کو مانوس کر لو اپنے چہرے سے، پھر بنا دو یا کر دو ہر پہاڑ کے اوپر ان میں سے ایک جز، پھر پکارو ان کو، وہ آئیں گے تمہارے پاس صحیح کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حکیم، اور علم رکھو بے شک اللہ تعالیٰ ہے عزیز حکیم۔ الحمدللہ یہ رکوع ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔